السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج میری تقریر کا موضوع یوم عاشوراء ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمان کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے۔ بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف اور صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اہم دن مانا گیا تھا۔ بلکہ یوم عاشوراء کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے سے ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ عزیز ساتھیو، یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کہلاتی ہے۔ اس تاریخ کو قیامت آئے گی، اور یہی وہ یوم عاشوراء ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو، اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشوراء کے روزے کی فکر میں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ صوم عاشوراء سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہی صوم عاشوراء ہے جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ نفل بن گیا۔ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے، اور وہ تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے۔ بس جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں ابھارا، اور نہ اس کے آنے پر ہمیں دھیان دلایا۔ یعنی چونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کا فرض روزہ نفل بن گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشوراء کا نہ حکم دیا اور نہ اس کی ترغیب دی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم لوگ بھی انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہی ایک اور دوسری روایت ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ یہود کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے۔
کہ یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم الحرام ہی کو روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں وہ صرف 10 تاریخ کو نہ رکھیں بلکہ 9، 10 یا 10، 11 2 دن لگاتار رکھیں تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو بھی ابھی احادیث بیان کی ہیں، کیا ان سے یہ حقیقت واضح نہیں ہوتی کہ یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے سے ہے؟ غور کیجئے، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے شہادت پیش آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور پہلے ہی سے یہود و نصارہ اس تاریخ کو روزہ رکھتے آئے تھے۔ تو گویا عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت اس واقعے سے بھی بہت پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آ گیا، لہٰذا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس تاریخ کو اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، چونکہ عام مسلمان اس تاریخ کی اہمیت کو اسی واقعے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس پس منظر میں بھی کچھ اور باتیں عرض کر دوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کی وجہ سے صرف محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا۔ لوگ نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ کوئی اور خوشی کے کام کرتے ہیں، حالانکہ نہ محرم غم کا مہینہ ہے، نہ محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے؟ اگر یہی وجہ ہے، اور بلا شبہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہی وجہ ہے، تو میں زور دے کر کہتی ہوں کہ اس واقعے کی وجہ سے نہ محرم کو غم کا مہینہ کہا جا سکتا ہے، نہ محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ۔ ارے راہ حق میں شہادت تو مومن کے لیے غم کی بات نہیں بلکہ یہ تو خوشی کا سودا ہے۔ شہادت تو مومن کا عین مطلوب ہے۔ بقول شاعر، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمان رسالت ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یوں مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، واجعل موتی ببلد رسولک، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گرے تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوچئے اور غور کیجئے، کیا اتنی عظیم شے جس کی تمنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کی دعا مانگی ہو، اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، کیا وہ بھی کوئی غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ اور کوئی مہینہ غم کا دن، غم کی تاریخ یا غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟
نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر شہادت ہی کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ یا کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن جاتا ہو تو پھر پہلی محرم کو غم کی تاریخ کیوں نہ کہا جائے کہ اسی تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح ماہ ذی الحج اور اس ماہ کی 18 تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کیوں نہ قرار دیا جائے کہ اس دن خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور شوال کو بھی غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے کہ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا اور ان کی نعش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو اٹھے تھے اور فرمایا، عمی سید الشہداء، میرے چچا شہیدوں کے سردار ہیں۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ اور کون سا دن ایسا ہوگا جس میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلام کی تاریخ تو کفن بردوش مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروشوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ربیع الاول غم کا مہینہ نہیں ہے کہ اس ماہ کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کسی شہید کی شہادت کے واقعے سے کم غم کی بات ہے؟ پھر آخر کس کس کا غم منائیں گے؟ کس کس ماہ و تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہیں گے؟ اور کس کس ماہ و تاریخ میں خوشی کے کام، شادی بیاہ موقوف کریں گے؟ اگر مسلمان اسی طرح غم مناتا رہے اور شہادت و وفات کی تاریخوں کو غم کی تاریخ قرار دیتا رہے تو پھر مسلمانوں کے لیے خوشی کا نام لینا بھی حرام ہو جائے گا۔ اسے کوئی مہینہ، کوئی تاریخ اور کوئی دن خوشی منانے کے لیے خالی نہ ملے گا۔ گویا مسلمانوں کی ساری زندگی غم ہی غم ہو کر رہ جائے گی، جہاں خوشی کا کوئی گزر نہ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیو، حقیقت یہ ہے کہ شہادت خواہ کسی کی ہو، غم کی بات ہے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مہینے یا کسی تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ بنا کر خوشی کا ہر کام روک دیا جائے۔ اسی طرح ماہ محرم یا محرم کی 10 تاریخ کو بھی غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہنا اور شادی بیاہ کو موقوف کر دینا سراسر غلطی اور نادانی ہے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بعض نادان غم حسین رضی اللہ عنہ میں تعزیہ بناتے ہیں، ماتم و نوحہ خوانی اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ بھلا اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ اسلام انسانوں کو دنیا کے جھمیلوں اور رسموں سے نکال کر سادگی پسند بنانے آیا تھا، نہ کہ اس قسم کی خرافات میں مبتلا کرنے۔ غم حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کی اجازت اور اس کا ثبوت نہ اہل سنت کی کتابوں سے ملتا ہے نہ اہل تشیع سے۔ اہل سنت کے تمام فرقے تعزیہ داری کے حرام و بدعت ہونے کے قائل ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ خود شیعی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صبر و ضبط اور حلم و بردباری کی تلقین کی تھی اور نالہ و فریاد اور آہ و بکا سے منع فرمایا تھا۔ ان تمام لوگوں کو جو غم حسین رضی اللہ عنہ میں تعزیہ داری اور ماتم و نوحہ خوانی کرتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رضا کا سبب بن رہے ہیں یا خجالت کا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ راہ حق میں شہید ہوئے تھے۔ شہیدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شہید اپنے پروردگار کے مقرب بھی ہوتے ہیں اور انہیں پروردگار کے پاس رزق بھی ملتا ہے، لہٰذا وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ گمان کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں لوٹنے کی تمنا نہ کرے گا، مگر شہید کو شہادت کی وجہ سے جنت میں جو اعزاز و اکرام ملے گا، اس کی بنا پر وہ تمنا کرے گا کہ وہ شہید ہونے کے بعد بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور بار بار جام شہادت نوش کرے۔ یہ ہے شہیدوں کا اعزاز و اکرام، اور یہ ہے شہیدوں کا مقام و مرتبہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق کی خاطر حق کی راہ میں شہید ہو گئے تو وہ بلا شک و شبہ آیت قرآنی اور احادیث نبوی کے مطابق زندہ ہیں، اور زندہ لوگوں پر ماتم و بکا کیسا؟ بقول شاعر، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے ساتھیوں، جب 10 محرم الحرام آتا ہے تو ہر طرف سے ماتم و نوحہ کی صدائیں آنے لگتی ہیں، اور یہ ماتم و نوحہ خوانی کرنے والے، غم حسین میں گریبان چاک کرنے والے اور سینہ کوبی کرنے والے، سبیلیں لگانے والے اور تعزیانے بنانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک شہید کا ماتم کر رہے ہیں جو کہ زندہ ہیں۔ وہ ایک عظیم و عارفہ نعمت شہادت پر گریہ کنا ہیں، جو رونے دھونے، غم منانے اور گریہ و ماتم کی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ عاشورۂ محرم کی ساری عظمت و اہمیت کو صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ عاشورۂ محرم اس واقعے سے بیشتر بھی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور بدعت و خرافات سے ہم تمام کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔